السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ محترم ناظرین کرام، ابھی آپ کے سامنے سورہ حجرات سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی جس کا تعلق اصلاح معاشرہ سے ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہت ہی بگڑ چکا ہے، معاشرے کے اندر بدامنی، بے چینی پھیلی ہوئی ہے، معاشرے کے اندر بڑا ہی بگاڑ اور فساد آ چکا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے تئیں نفرت اور ایک دوسرے کے تئیں بغض و عناد پالے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، نفرتیں بڑھی ہوئی ہیں، محبت کا فقدان ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے اسلام کے ان اصولوں کو بھلا دیا جن اصولوں پہ چل کر ہمیں اور آپ کو ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے رہنما اصول ہیں جن کو اپنا کر ہم اور آپ اپنے معاشرے کو صالح اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول جو اللہ رب العالمین نے بتلایا وہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صالح و خوشگوار ہو، لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، لوگوں کے تئیں آپس میں پیار ہو، محبت ہو اور ہمارے باہمی تعلقات اچھے ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ میرے بھائیوں، مذاق اڑانے سے مراد یہاں صرف زبان سے مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ کسی کی نقل کرنا، کسی کی طرف اشارہ کرنا اور اس کی بات، اس کے کام اور اس کی شکل و صورت، اس کی قد و قامت، اس کے لباس پہ ہنسنا، یہ بھی مذاق اڑانا ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر یعنی کسی کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، اس عیب کو عوام میں اس طرح سے پھیلانا تاکہ دوسرے لوگ اس پہ ہنسیں، یہ بھی مذاق میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سب سے بچائے۔ یقین مانیے یہی وہ افعال ہیں جن سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، بدامنی آتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان افعال سے بچنا چاہیے، اور اگر ہم ان افعال سے بچ جاتے ہیں تو پھر ہمارا معاشرہ صالح ہوگا، خوشگوار ہوگا، بدامنی نہیں ہوگی۔ آئیے دیکھتے دوسرا اصول اللہ رب العالمین نے کیا مرتب کی ہمارے لیے۔ دوسرا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، کہ ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع نہ کرو۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے لفظ کو استعمال کیا جس کے اندر طعن و تشنیع کے علاوہ بہت سارے متعدد مفہومات شامل ہیں۔ مثلا کسی پہ چوٹ کرنا، بھبتیاں کسنا، الزام دھرنا، عیب جوئی کرنا، اعتراض کرنا، کسی کی عیب کو عوام کے سامنے لانا اور کھلم کھلا یا اشارے کنائے میں مذاق اڑانا، یہ سب شامل ہے۔ اور یہ سارے افعال ہمارے معاشرے کو بگاڑنے کے ذرائع ہیں اور ہمارے باہمی تعلقات کو خراب کرنے کی سب ذرائع ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو، خوشگوار ہو، ہمارے باہمی تعلقات اچھے ہوں، ہمارے لوگوں سے رشتے اچھے ہوں، تو ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، اس کو طعن و تشنیع نہ کریں۔ اور ایک باریک نقطہ یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ولا یلمزوا بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کلام میں الہی کی بلاغت ہے،
اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، باریک نقطہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ یہ کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کی تشنیع، اپنے آپ پہ طعن مت کرو۔ کیوں؟ جب آپ کسی پر طعن کرتے ہیں دراصل آپ خود کو مطعون کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب آپ کسی پر طعن کریں گے، تشنیع کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ پر بھی طعن و تشنیع کرے گا، آپ بچ نہیں پائیں گے۔ آپ کسی پہ طعن کریں گے تو آپ کو پھول سے خیر مقدم نہیں کرے گا، وہ آپ پر بھی طعن و تشنیع کرے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر طعن نہ کرو۔ گویا یہ ہے کہ جب تم کسی پر طعن کرو گے تو وہ بندہ بھی تمہارے اوپر طعن کرے گا، اور یہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے رکاوٹ ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو سکتا ہے، کسی کو برا لگ سکتا ہے، کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اور اس سے کیا ہوگا، آپس میں تناؤ بڑھے گا، اور اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل عمل میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے پر طعن و تشنیع سے بچیں۔ یہ دوسرا فارمولہ، دوسرا اصول اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دیا۔ اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو ایک صالح معاشرہ تشکیل ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، تیسرا اصول، تیسرا فارمولہ اللہ رب العالمین نے دیا وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ آج دیکھ لیں سماج اور معاشرے کے اندر نت نئے لقب پائے جاتے ہیں، دنوں کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے، اور شکل و صورت اور وضاقتہ کے اعتبار سے ہر طرح کے، ہر ڈیزائن کے لقب ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کوئی شخص اگر سنیچر کو پیدا ہوا اسے ہم سنیچرا کہہ دیتے ہیں، کوئی اتوار کو پیدا ہوا اس کا لقب اتوریہ، کوئی سوموار کو سومو، کوئی منگل کو پیدا ہوا اسے منگلا، کوئی بدھ کو پیدا ہوا اسے بدھنا، کوئی جمعرات کو پیدا ہوا اسے جمعراتی، کوئی جمعہ کو پیدا ہوا اسے جمن بلاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر لقب ہے۔ اور پھر آگے چلیں مہینوں کے اعتبار سے، کوئی شخص اگر ماہ شعبان میں پیدا ہوا تو اسے کیا کہتے ہیں، دیہات میں سبرات بولتے ہیں اس کو، اس لیے اسے سبراتی کہتے ہیں۔ کوئی رمضان میں پیدا ہوا اسے رمضانی کہتے ہیں، اور موسم کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، کوئی بارش میں پیدا ہوا اسے برساتی۔ عجیب عجیب لقب پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر میرے بھائیوں، ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب پھر آگے آپ دیکھیں، کوئی تھوڑا موٹا ہے اسے موٹو، کوئی دبلا ہے اسے پتلو، کوئی تھوڑا سانولا ہے اسے کلو کالیا، کوئی تھوڑا گورا ہے اسے چکنا۔ پھر بھائیو یہ لقب ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ آپ سوچئے، اب جس کو بھی ان القاب سے پکاریں گے اسے برا لگے گا کہ نہیں لگے گا، اسے ناگوار لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ آج جب ناگوار لگے گا، اس کی دل آزاری ہوگی، تو آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک صالح ہوگا، معاشرے میں بگاڑ نہیں آئے گا، اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہوگی؟ ممکن ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان القاب سے بچیں، اور موسم کے دنوں کے اعتبار سے کسی کو برے لقب سے ملقب نہ کیا کرے۔ ابھی دیکھ لیں، حال ہی میں ابھی ایک وبا آئی ہوئی ہے، کرونا وائرس۔ اب اس میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، سننے میں یہ آ رہا ہے کسی کو کرونا دیوی نام رکھ دیا جاتا ہے، کوئی لاک ڈاؤن 1 ہے، کوئی لاک ڈاؤن 2، کرونا وائرس، عجیب عجیب خطاب۔ اب بتائیے اس کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا جب کسی کو آپ برے لقب سے یہ ملقب کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ اصول مرتب کیے۔ اگر ہم ان اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ خوشگوار ہوگا، بد امنی نہیں ہوگی، ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہوگی۔ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر اصول مرتب کیے، انشاءاللہ ہم دوسرے ویڈیو میں اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان افعال سے بچائے، ہمیں کسی پر طعن و تشنیع کرنے، کسی کو برے لقب سے پکارنے اور کسی کا مذاق اڑانے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔